بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، 60 سال نماز پڑھی ہے اور اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لعلہ یتم الرکوع ولا السجود، کہ اس نے رکوع صحیح کیا ہوگا تو سجدہ صحیح نہیں کیا ہوگا، اور اگر اس نے سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا ہوگا۔ کہ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، احکام اسلام، وہ برابر ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صالح ہے تو اس کا نتیجہ بہت ہی بہتر ہوگا، لیکن عمل کثیر ہو لیکن وہ صالح نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی فائدہ وہ عمل آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ اسی آیت کے ضمن میں آج کا یہ خطبہ جمعہ ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اس کے اندر بتلایا یہ گیا ہے کہ عمل کیا ہے اور عمل کی صالحیت کیا ہے، اور عمل کن کن لوگوں کے لیے کرنا ضروری ہے، اس عمل کے نتائج کیا ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرتا ہے، یعنی کہ نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، مردوں میں سے ہو یا پھر عورتوں میں سے، وہو مؤمن، بہی حال کہ وہ مومن ہے،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ رب العالمین اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے اس احسن عمل کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے بہت ہی بہترین بدلہ دے گا. مرد اور عورت دونوں کے لیے عمل کا کرنا ضروری ہے، اور وہ عمل صالح ہونا چاہیے، نیک عمل ہونا چاہیے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ ان احکام الاسلام یستوی الذکور والانثی، کہ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، احکام اسلام، وہ برابر ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. یعنی مرد کو بھی عمل کرنا ہے وہ بھی صالح، اور عورت کو بھی عمل کرنا ہے وہ بھی صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے بھی جنت بنایا ہے اور عورتوں کے لیے بھی جنت بنایا ہے. اللہ نے مردوں کے لیے جہنم بنایا ہے تو ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی جہنم بنایا ہے. یعنی کہ احکام اسلام کا مکلف مرد اور عورت دونوں ہے، ان میں سے کوئی ایک استثناء نہیں ہے. دونوں کو اگر جنت چاہیے تو عمل صالح کرنا ہوگا، اور دونوں کو اگر جہنم سے بچنا ہے تو عمل صالح کرنا، جہنم میں جانا ہے تو عمل صالح نہیں کرنا. اللہ نے دونوں راستے کی طرف نشاندہی کر دی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. اختیارات ہمارے ہاتھ میں دے دیے، اور جنت کے راستہ کو بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. نبیوں نے آ کر کے بتایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے. یہاں چلو گے تو جنت مل جائے گی، اور یہاں چلو گے تو پھر جہنم میں پہنچ جاؤ گے. اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ہم آج انشاءاللہ چند باتیں ملاحظہ کریں گے. یہاں رک کر کے ایک بات اور بتا دوں کہ جنت اور جہنم اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے تیار کی ہے، لیکن جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے عام طور پر، اور جو بھی اسے دیا جاتا ہے اس کا وہ شکر نہیں بلکہ ناشکری کرتی. یا یوں سمجھ لیجئے کہ مرد پوری زندگی عورت کی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف کر دیتا ہے، اور اس زندگی میں اگر کسی لمحہ اگر عورت اور مرد کے درمیان تھوڑی سی تو میں ہو جاتی ہے تو عورت بیک زبان بول دیتی ہے کہ تمہارے پاس آ کر کے میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے. یعنی کہ تمہارے پاس آ کر کے ہم نے کبھی سکھ کو دیکھا ہی نہیں، دکھ کا ہی سایہ ہوا ہے. یعنی وہ پوری زندگی جو شوہر اپنی بیوی کے لیے گزار دیتا ہے، ایک پل میں اس کی ناشکری کر دیتی. اگر بغور دیکھا جائے، اگر جنسی خواہشات کی تکمیل اگر یہی شادی کی اولین وجہ ہوتی تو انسان شادی نہیں کرتا. مرد شادی کرتا ہے اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرتا ہے، عورت کو اپنے گھر میں باپردہ رکھتا ہے اور خود کو چلچلاتی دھوپ میں موٹریاں دھوتا ہے. کیوں دھوتا ہے بھائی؟ اس لیے دھوتا ہے تاکہ ہمارے گھر والے بہتر طریقے سے زندگی گزار سکے. اور اگر کوئی ایک پل میں ان کے ان تمام تر محنت کو ایک جھٹکے میں بھلا دے، ان کے اس احسان کو فراموش کر دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا نتیجہ بھی وہی دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان اور ناشکری ہوا کرتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ
عمل اہم ہے یا صالح اہم ہے؟ زندگی میں عمل کرنا اہم ہے یا پھر اس عمل کا صالح ہونا اہم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عمل نہیں بلکہ اس کا صالح ہونا ضروری ہے۔ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ صالح ہے تو اس کا نتیجہ بہت ہی بہتر ہوگا، لیکن عمل کثیر ہو لیکن وہ صالح نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی فائدہ وہ عمل آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ دلیل کے طور پر ایک حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیصلی 60 سنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا۔ یہاں رک کر کے ایک بات اور سمجھ لیں، حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ میدان حشر میں پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن یعنی کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے خون کا سوال کیا جائے گا۔ اب یہ دو حدیث ہیں، پہلے نماز یا پھر پہلے خون۔ اس کے اندر تطبیق کی یہ صورت ہے کہ بندوں پر دو حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ کا اور ایک حقوق العباد کا۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں اگر آپ سے جو سوال ہوگا اگر حقوق اللہ کے تعلق سے ہوگا تو پہلے نماز کا ہوگا، یعنی کہ اللہ کے حق کے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کا، اور اگر بندوں کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔ قاتل اور مقتول دونوں کو اللہ رب العالمین سامنے کھڑا کر دیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل، قیامت کے دن ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی؟ تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین ہم نے نماز پڑھی ہے۔ کتنا پڑھا، کتنے سال تک پڑھا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ سوال کرے گا کتنے دنوں تک تو نے نماز پڑھی؟ تو حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ لیصلی 60 سنۃ، 60 سال نماز پڑھی ہے۔ کتنے سال؟ 60 سال اس شخص نے نماز پڑھی ہوگی دنیا کے اندر میں، لیکن کیسے پڑھی ہوگی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وما تقبل له صلاۃ، اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ 60 سال نماز پڑھی ہے اور اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لعلہ یتم الرکوع ولا السجود، کہ اس نے رکوع صحیح کیا ہوگا تو سجدہ صحیح نہیں کیا ہوگا، اور اگر اس نے سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا ہوگا۔ یعنی اس حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ ترغیب کی روایت ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل عمل ہے۔ تو یعنی کہ اس حدیث کے اندر میں رکوع اور سجود کے صحیح نہ ہونے کی بنیاد کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ شخص اپنی نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح سے نہیں کرتا تھا تو اللہ رب العالمین اس کے 60 سال کی عبادت کو کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ عمل تو تھا نا، عمل تھا نا، 60 سال نماز پڑھی ہے، اتنی تو زندگی ملتی ہے، اور اس نے 60 سال نماز پڑھنے میں گزارنے کے بعد بھی اس کی وہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ عمل تو تھا لیکن عمل صالح نہیں تھا، عمل صالح نہیں تھا۔ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ عمل صالح کب ہوگا؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ھذا عمل صالح، یہ عمل صالح ہے، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس تعلق سے تفسیر تستری اس کے اندر میں کہا گیا ہے کہ العمل الصالح ما كان خالیا عن الرياء مقیدا بالسنہ۔ یہ تعریف
علامہ تستری نے لکھی ہے کہ العمل الصالح ما كان خالیا عن الرياء ومقیدا بالسنہ، کہ عمل صالح اس وقت ہوتا ہے جب وہ عمل ریا سے خالی ہو، دکھاوے سے خالی ہو. یعنی ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمیں نیک آدمی گردانے، کہ یہ آدمی نمازی ہے، یہ آدمی روزے دار ہے، یہ آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے، یہ آدمی حج کرنے والا ہے. اگر یہ عمل ہم نے دکھاوے کے لیے کیا ہے، ریاکاری کے لیے کیا ہے، تو یہ عمل صالح نہیں ہوگا. خالی عن الریا، دکھاوے سے یہ عمل بالکل خالی ہونا چاہیے. چلیے اب ایک آدمی ہے کہ عمل دکھاوے کے لیے نہیں کیا، بلکہ عمل کرتے ہوئے اس نے سامنے اس بات کو رکھا کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص عمل اس بنیاد پر کرتا ہے کہ میرے اس عمل کی بنیاد پر اللہ راضی ہو جائے، تو اس کے اندر سے ریا ختم ہو جاتی ہے. تو کیا یہ عمل صالح ہو گیا؟ اگرچہ وہ عمل نبی کے طریقے پہ نہیں ہو. نہیں، دو شرطیں ہوئی، ریا سے خالی ہونی چاہیے اور عمل سنت نبوی کے مطابق ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ عمل صالح بنتا ہے. اگر عمل نیک ہے، صالح ہے، لیکن اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے. تو عمل کو نیک بنانے کے لیے دو شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ خالی عن الریا اور مقیدا بالسنہ، کہ وہ عمل ریا سے خالی ہونی چاہیے اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے معلوم ہوا کہ من عمل صالحا، کہ جو عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. اور قرآن کریم میں کہیں بھی عمل کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کی صفت لائی گئی ہے، اور وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ صالح کی. آپ پڑھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. آپ قرآن کریم کھنگالے ہیں تو جہاں بھی عمل کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ صالح کی قید آتی ہے کہ عمل صالح ہونا چاہیے. اور عمل صالح کیسے ہوگا؟ یہ علامہ تستری نے اس کی تشریح کر کے بتائی ہے کہ عمل صالح اس وقت ہوتا ہے جب وہ عمل ریا سے خالی ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، پھر یہ عمل صالح کہلاتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی. اب یہ ذکر اور انثی کی بات آ گئی، مرد اور عورت دونوں کے لیے عمل صالح کرنا ضروری ہے. ہم نے اگر عمل صالح تو کیا، یعنی کہ عمل ریاکاری کے بنا پر کیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کے بعد عمل ہم نے سنت نبوی کے مطابق کیا، اب تو یہ عمل صالح ہے. تو عمل صالح کرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ چونکہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہم محنت کرتے ہیں، کسی کے یہاں مزدوری کرتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پیسے ملیں گے، کچھ اجرت ملے گی، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے پیچھے رہنے والوں کی نشو نما کر سکیں، ان کو پال پوس سکیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کر سکیں. تو اگر ہم یہ عمل صالح کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا، فائدہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے حیات طیب عطا کرتے ہیں. معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک زندگی عطا کرتے ہیں، حیات طیب. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. زندگی اگر پاک ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حیات طیب. عمل صالح کے عوض اس دنیا کے اندر میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کو حیات طیب عطا کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیات طیب کیا ہے؟ حیات طیب ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہماری زندگی حیات طیب ہے؟ تو اس تعلق سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً.
حضرت علی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کے بعد فرماتے ہیں قَالَ الْقُنُوعُ، جس کی زندگی کے اندر میں قناعت پسندی آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی حیات طیب ہے۔ قناعت سمجھتے ہیں؟ قناعت کی تفسیر علامہ راضی نے کیا، بڑی پیاری تفسیر کی ہے۔ قناعت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ راضی فرماتے ہیں کہ لا یطیب عیش احد فی الدنیا ولا یعیش القانع، کہ انسان کی زندگی اس وقت تک طیب ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کی زندگی میں قناعت نہ ہو۔ اور قناعت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ لالچ۔ لالچ قناعت کی ضد ہے، الٹا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ وہ اما الحریص، لالچی انسان وہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کو ایک باغ دے دیا تو لالچ کرتا ہے کہ ہمیں دوسرا باغ بھی آ جائے، دو دے دیا تو تیسرا بھی آ جائے، چوتھا بھی آ جائے، ایک بلڈنگ بن گئی، ایک دکان بن گئی تو دوسرے کا طلب کرتا ہے۔ یہ انسان لالچی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی طیب نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بالمقابل جو قناعت ہے، قناعت والی زندگی ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں 1 کروڑ روپیہ دے دیا تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی ہے، اور اللہ نے وہ کروڑ چھین لیا تب بھی خوش ہیں۔ ایک بار کسی نے کہا کہ دولت آئے تو اترائے نہ، اور دولت چلی جائے تو گھبرائے نہ، اسی کو تو قناعت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ دولت آئی تھی تو اللہ کی جانب سے آئی تھی، اور دولت چلی گئی تو اللہ نے لے لی، تو جب آئی تو اترانا کیا، اس لیے کہ ہماری تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اگر چلی گئی تو وہ ہماری تھی نہیں، وہ تو اللہ کی تھی۔ تو آئے تو اترائے نہ اور جائے تو گھبرائے نہ، اسی کو کہتے ہیں قناعت۔ اور انسان کی زندگی میں قناعت آ جائے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے 10 روپیہ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور وہ بھی نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی آپ کھنگال کے دیکھیں، پوری زندگی دیکھیں، آپ صفہ والوں کا آپ حال دیکھیں، پوری زندگی انہوں نے قناعت پسندی پر گزار دی ہے۔ میں نے کل ایک واقعہ آپ کے درمیان رکھا تھا کہ جب تبوک کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا تمام صحابہ کرام کو اس جنگ میں شریک ہونا ہے، معلوم ہے اس وقت مدینے کے حالات کیا تھے؟ مدینے کے اندر میں قحط سالی تھی، صحابہ کرام کے درمیان بہت پریشانی تھی، کھانے پینے کی بہت تنگی تھی، اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ تمام کے تمام کو جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اور بتاؤں، سامنے کھجور پکے ہوئے تھے درخت پر، چونکہ گرمی کا موسم تھا نا، کھجور کا پکا ہوا ہونا اور زندگی کا تنگ ہونا، اور ایسے مرحلے میں نبی کا اعلان ہے کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ سکتے ہیں نا، زندگی تنگ ہے، کھجور پر یقین ہوا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے یہ کھجور دیا ہے، اس کو توڑ کر کے جو زندگی کی تنگی ہے اس کو ختم کریں گے۔ لیکن اعلان ہو گیا کہ نہ کھجور توڑ سکتے ہو نہ تنگی دور ہوگی، کہاں جانا ہے؟ جنگ کے لیے جانا ہے۔ کہاں؟ تبوک کے لیے جانا ہے، کسی اور سے نہیں، رومن امپائر سے ٹکرانا ہے، کوئی عام فوج نہیں ہے۔ وہ جنگ موتا میں معلوم ہے نا 3000 کے مقابلے میں لاکھوں کا لشکر آ گیا تھا، اور اسی کی دھاک جمانے کے لیے اللہ کے نبی نے تبوک کا اعلان کیا تھا کہ ہمیں تبوک پہنچنا ہے، لڑنا ہے ہمیں۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام کے درمیان کیا تھی؟ پس و پیش کے حالات تھے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پکار پر صحابہ کرام نے لبیک کہا۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ہم چلے گئے تبوک کے لیے تو یہ کھجور برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ ہماری خاتون کھجور توڑ نہیں سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کی اس پکار پر لبیک کہا کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی برداشت کرتے ہوئے چلیں گے۔ اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ قناعت پسندی اگر زندگی میں آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کے بعد کی جتنے بھی ادوار ہوتے، جتنی بھی زندگی کے مراحل باقی ہیں، آپ کے لیے آسان پیدا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیاں کتنی خوشگوار ہوئی ہے، آپ تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں۔
تو اگر قناعت پسندی اگر آپ کی زندگی کے اندر میں ہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کو زندگی طیب یعنی کہ پاک زندگی بنا دی، حیات طیبہ بنا دیا ہے۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اگر آپ نے عمل کیا وہ بھی عمل صالح کیا ہے تو فائدہ ملا آپ کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا کا۔ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو پاک صاف بنا دے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک لفظ چھوٹ گیا، وَهُوَ مُؤْمِن۔ عمل صالح بھی ہے تو یہ صالحیت موت تک ہونی چاہیے، عمل کا صالح ہونا موت تک ہونا چاہیے، یعنی ایمان کی حالت میں اگر خاتمہ ہو گیا تب یہ جو عمل صالح آپ نے کیا ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ نہیں تو ایک روایت مسلم شریف کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی جنت کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ایسے وقت میں تقدیر پلٹی مارتی ہے کہ وہ جنت کے راستے سے اتنا دور ہوتے چلا جاتا ہے کہ جہنم کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اے اللہ رب العالمین اس عمل کو یعنی کہ عمل صالح کرتے ہوئے اے اللہ تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ کر۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان کی موت خاتمہ بالخیر پر ہو، ایمان کی حالت میں ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور انسان جب عمل صالح کرتا ہے، اگر کسی انسان کا باپ صالح ہے تو اس کی صالحیت اس کے خاندان والے کو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی، یعنی کہ نیک عمل یہ انسانی نسلوں کی متوارث ہوتی ہے، یہ وارث ہوتی ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت موسیٰ خضر کے ساتھ ہیں ایک سفر میں، اور آپ ایک ایسی بستی سے گزرتے ہیں، اور اس بستی میں جب جاتے ہیں تو آپ کو بھوک لگ جاتی ہے۔ ان استطعما فابوا ان یضیفوہما، بھوک لگ جاتی ہے، دونوں کھانا کا مطالبہ کرتے ہیں، بھائی کھانا تو دے دو، بھوک لگ رہی ہے، گاؤں والوں سے کہا، لیکن گاؤں والوں نے کہا فابوا ان یضیفوہما، ہم تمہاری مہمان نوازی سے انکار کرتے ہیں، بھائی ہم نہیں کریں گے تیری مہمان نوازی۔ پھر موسیٰ اور خضر اپنا وقت کو رات بھر گزار لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب راستہ طے کرتے ہیں تو آپ کو اسی گاؤں سے ہو کر کے نکلنا ہے، اور جب آپ اس گاؤں سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ان ينقض فاقام، وہ دیوار ایسا لگ رہا ہے کہ گرنے ہی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اس دیوار کو سیدھی کر دو۔ کتنی طاقت رہی ہوگی خضر علیہ السلام کے پاس، آپ نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، یہ یاد رکھیے گا، غصہ ہو گئے، ارے اس آدمی نے، اس گاؤں والوں نے ہمیں مہمان نواز نہیں بنایا، ہمیں ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں کیا، آپ نے اس کی دیوار صحیح کر دی۔ اور اگر چلیے مان لیتے ہیں آپ نے اس کی دیوار کو ٹھیک بھی کر دیا تو لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، معاوضہ لیتے، مزدوری لینی چاہیے آپ کو۔ لیکن اس کے بعد حضرت خضر جو بتلاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے وجہ بتائی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جو گھر ہے، یہ جو دیوار ہے، یہ کس کی ہے معلوم ہے؟ اس گاؤں کے شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچے کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے جو اس کے باپ نے جمع کیا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے، اور حوالہ کیا دیا؟ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچے کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ دیکھ رہے نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہے، باپ نیک تھا، نیک ہونے کا فائدہ دیکھیے اللہ دنیا میں دے رہا اس یتیم بچے کو۔ اور آگے بھی فرمایا کہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ گاؤں والے اس 2 یتیم بچے کی جو دولت ہے جو اس کے باپ نے جمع کی تھی وہ دولت کو وہ لوگ لوٹ لیتے۔
آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر نیک عمل ہے اور باپ اگر نیک ہے تو اس کا سلسلہ خاندان در خاندان نسل بعد نسل چلتا رہتا ہے۔ ایک مفسر جساس اس نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک بات کہی کہ وفیہ دلالتن، اس آیت کریمہ میں ایک دلیل یہ ہے کہ ان اللہ تعالی کہ اللہ رب العالمین یحفظ الاولاد صالح الآباء کہ باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ کون؟ رب۔ دلیل ہے اس بات میں کہ اگر باپ نیک ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ تو کیوں نہ نیک بنے بھائی؟ آپ اپنی زندگی کے اندر میں اولاد کے لیے مال دولت گاڑی خزانہ کارخانہ یہ ساری چیزیں جمع کر کے جاتے ہیں، عمل صالح نہیں جمع کر کے جاتے۔ ارے یہ مال گاڑی تو 2 منٹ میں یہ لوگ بیچ کے کھا بھی جائیں گے اور پھر ان کے ہاتھ میں کٹورا آ جائے گا، ایسی ڈھیروں مثالیں موجود ہیں۔ کم سے کم عمل صالح کر لیتے تو اللہ کی حفاظت میں تو آ جاتا۔ اسی طریقے سے اگر اولاد صالح ہے تو اس کا فائدہ اس کے باپ کو پہنچتا ہے۔ حدیث اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے نا یہ بڑا جامع ہے۔ مرنے والے ہی انسان کا عمل کا جو سلسلہ ہے اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب بیچارے قبر کے پجاریوں سے جا کر کے پوچھو کہ تم جو مانگنے جا رہے ہو اس سے کہ بھائی مجھے بیٹا دے دو بیٹی دے دو دولت دے دو، تو دینا یا عطا کرنا تو یہ عمل ہے نا، لیکن نبی تو فرماتے ہیں کہ اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا، تو اب وہ کیسے دے سکتا ہے؟ عمل تو ختم ہو گیا نا، عمل تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر وہ مرنے کے بعد اگر تمہیں کچھ عطا کرتا ہے تو یہ عمل ہے، لیکن حدیث تو کہہ رہی ہے کہ عمل ختم ہو گیا اس کا۔ حدیث پر تھوڑی سی بھی اگر نظر رکھ لے تو انسان اپنے عمل کے اندر میں شرک کو ملوث ہونے سے بچا سکتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ ایک شخص نے ہم سے سوال بھی کیا تھا کہ یہ لوگ مرنے کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ قرآن خوانی کرنے کا ثواب کیا مردوں تک پہنچتا ہے؟ تو قرآن پڑھنے والا، قرآن خوانی کا مطلب ہوتا ہے قرآن کا پڑھنے والا، تو قرآن کا جو پڑھنے والا ہے تو پڑھنے والا کیا ہے؟ عامل ہے، اور اجر کس کو ملے گا؟ عمل کرنے والے کو، نہ کہ اس کو جو عمل ہی نہیں کیا۔ قرآن کا پڑھنا یہ ایک عمل ہے اور پڑھنے والا عامل ہے، تو اجر کس کو دیا جائے گا؟ عمل کرنے والے کو دیا جائے گا۔ تو بھلا وہ شخص جس کے عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کو اس کا معاوضہ دیا ہے، اب یہ شخص اس معاوضہ کو اللہ سے لے اور پھر اسے میت تک پہنچا دے، یہ ادھیکار کس نے دیا تمہیں؟ جو چیز تمہیں اللہ نے دی ہے اس کو لے کر کے تم پھر میت تک کیسے پہنچاؤ گے؟ جبکہ اللہ نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے دفتر عمل کو ہم لپیٹ دیتے ہیں، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ دفتر عمل کو لپیٹ کر کے اللہ اس کی گردن میں لٹکا دیتا ہے۔ اور اللہ آگے کہتا ہے کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا کہ ہم اس کتاب کو قیامت کے دن نکالیں گے کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو۔ تو جس دفتر کو اللہ نے لپیٹ دیا ہے اس دفتر کو تم کھول دیتے ہو اور پھر اجر دے دیتے ہو، یہ کہاں سے ممکن ہے بھائی؟ پرسنل چابی دی اللہ نے اس دفتر کو کھولنے کے لیے، عجیب سی بات ہے۔ قرآن پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو انسان، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں صدقہ کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، سرائے بنایا، کہیں ٹیوبل کھودوا دیا، سڑکیں بنوا دی، ہر وہ کام جو عوام الناس کے فائدے کے لیے اس نے بنایا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کتاب چھپوا دی، جب تک وہ کتاب باقی ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، آپ نے ایسا علم حاصل کیا جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔
تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا ہے، یہ آپ کے بعد مرنے کے بعد ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز جو میرے موضوع کا مقصد ہے، وَأَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد اگر آپ نے بنایا ہے تو وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہے گی، لیکن مرنے والا یاد رکھیے کہ توحید پر مرا ہو، یہ رکھیں توحید پر مرنے والا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی اس کی اولاد دعائے خیر کرتی ہے تو اس کا ثواب اس بچے کی دعا کے اثر سے اللہ رب العالمین اس کی سزا کے اندر میں تخفیف کر دے گا یا اس کے درجات کے اندر میں بلندی عطا فرما دے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح ہونے کی بنیاد پر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا ملے گا اللہ کے یہاں؟ زندگی تو دے دی اللہ نے، مرنے کے بعد کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین اس حسن عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بہت بڑا اجر دے گا۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ کیا دے گا؟ اجر حسن دے گا۔ اور اجر حسن کی تفسیر علامہ شوکانی کرتے ہیں الحسن ای الجنہ، جنت ملے گی۔ نیک عمل کر کے گئے ہیں آپ، میدان حشر میں حساب و کتاب کے بعد اللہ آپ کو جنت میں بھیج دے گا، اور جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنا، نہ دل نے اس کو خیال میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی نعمتوں سے اللہ رب العالمین آپ کو بہرہ ور کرے گا اگر آپ اس دنیا سے ایمان پر موت کر کے اور عمل صالح کر کے جاتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر نہیں تو بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے آپ ہوں گے۔ اب ترجمہ کر لیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی شخص عمل صالح کرتا ہے، مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، اور وہ مومن ہے، عمل صالح اگر مومن نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ کیا دیتا ہے؟ فلنحینہ حیاۃ طیبہ، آپ کی زندگی کو پاک بنا دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین آپ کے اس حسن عمل کی بنیاد پر اجر عظیم سے نواز دے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔